محمد عبد الرحمان بول رہا ہوں ضلع شیخوپورہ سے. ضلع شیخوپورہ سے عبد الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. میں عبد الرحمان صاحب. جی محترم، میرا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا اونچا بولیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ شرعی حق مہر کی کتنی مقدار ہے کم از کم؟ ٹھیک ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ شرعی حق مہر کا لفظ عموماً علماء کرام نکاح کے وقت بولتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ جی سر، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ عبد الرحمان صاحب، شرعی حق مہر تو ہم نے جاہلوں سے سنا کہ جب کہتے ہیں نا کہ کتنا مہر مقرر، وہ کہتے ہیں جی مولانا جو شرعی مہر ہے وہ مقرر کا. ہم انہیں کہتے ہیں اگر شرعی مہر کو ہوتا تو آپ جاہلوں سے ہم کیوں پوچھتے، ہم وہ مقرر نہ کر دیتے. شریعت میں کوئی مہر نہیں ہے، تھوڑے سے لے کر زیادہ تک جتنا اپنی حیثیت کے مطابق جو واقعی دینے کی نیت ہے. یہ نہیں کہ کاغذوں میں لکھ دینا بعد میں دینا کوئی نہیں، وہ مقرر کرو جو دے دینا، اور بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ادا کر دو. ویسے بعد میں بھی دے دیں تو کوئی بات نہیں، یا خاوند بیوی اپنی مرضی سے گھٹا بڑھا بھی بعد میں لیں، بڑھا لیں گھٹا لیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. مگر مہر جو ہے مقرر کوئی نہیں، دین میں کوئی مقرر نہیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے تھوڑا، یہ 10 درہم تو ہونا چاہیے، چاندی کے درہم ہوتے تھے 4.5 ماشک، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کم از کم. یہ باقی لوگ تھے جنہیں بہت سے امام کہتے ہیں یہ بھی حق کوئی، اگر غریب ہے بے شک وہ ایک آنے پر کر لے، بیوی کی مرضی ہے. اصل میں مسئلہ عبد الرحمان یہ ہے جو اب محمد چھوڑ گئی، اور اگر ذکر کریں تو براتیں لوٹ جاتی ہیں. میں نے اخبار میں کل پرسوں پڑھا کہ مہر کی وجہ سے براتیں دونوں لوٹ گئی. مہر ہے بچی کا حق، یہ کسی کا نہیں، نہ کوئی احسان ہے. وہ کہے گی کہ میں اتنی رقم لے کر اپنے آپ کو تیری بیوی بناؤں گی، مگر کیا کریں، بچیوں کا رشتہ تو کوئی لیتا نہیں ہے. بیچاری کہے گی تو کہے گی بیٹھی رہے پھر. بالکل نقشہ الٹ گیا. احسان سمجھتے ہیں کہ بچے والے کو دے دیں، ان کی مہربانی، حالانکہ معاملہ تک بچی مطالبہ کرے گی کہ اتنا مہر ہے میرا، جو اصل دین تھا. اور یہ اس کا باپ بھی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں، صرف عورتیں آت النساء صدقاتن للہ، اس بچی کو دینا ہے. اٹھ گیا معاملہ، توبہ، دین ہی نہیں رہا. جی ایک اور مسئلہ ہے. جی فرمائیے. جی اگر ہم جو ہیں اہل حدیث ہیں. آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے، تھوڑا اونچا بولیں گے. جی مذہب ہے کہ اہل حدیث جو ہیں ہاں وہ کسی اور فرقے کے، جس طرح اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں روشنی فرمائیں. بھائی نماز جنازہ عبد الرحمان سارے کلمہ گواں کی پڑھا کریں. آپ یہ چھوڑیں جنت دوزخ کا فیصلہ کہ میں ہی جاؤں گا باقی نہیں جائیں گے. یہ سارے جو کلمہ گواں ان میں سے کوئی مرے نہ، جو کلمہ پڑھتا مرے اس کا جنازہ پڑھیں. یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پر کیا چھاپ ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ شیعہ، صرف قادیانی ہم سے الگ ہو گئے کہ وہ ہمارا نہیں پڑھتے، ہم ان کا نہیں پڑھتے، ایک نئے نبی کو مانتے ہیں. باقی ہر صاحب اتنا بڑا رافضی تھا، کھلم کھلا شیعہ، ڈنکے کی چوٹ، حدیثوں کا راوی، اور مرنے کے وقت کیا گیا کہ میرا جنازہ صحابی رسول جو گورنر کوفہ عبداللہ بن یزید ختمی پڑھائے، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے ہدایت میں اتارا، پاؤں کی طرف سے کہا سننا یہی ہے. تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو شیعہ، چھپا بھی نہیں تھا، ڈنکے کی چوٹ تھا. تو یہ باتیں غلط ہیں. کلمہ گو جو ہندوؤں سکھوں کو دینا کہ وہ دفن کرتے پھرے، وہ کہیں گے ہمارا کیا لگتا. اس لیے یہ فتنے نہ پیدا کریں. ہر کلمہ گو کی نماز جنازہ پڑھیں، بلکہ پڑھائیں، دعائیں کریں. آگے معاملہ اللہ سے ہے کہ وہ کس کو بخشتا، یعنی وہ ہو سکتا کوئی اہل حدیث بھی پکڑے جائیں. یہ سارے کچھ جنت کے ٹھیکیدار، ان میں بھی کئی بد کردار ہیں، معاملات کے گندے ہیں. اللہ تو دیکھے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں. اس لیے آپ نا دل کھلا کریں، سارے اہل اسلام سے محبت کریں، ہر مسجد میں نماز پڑھیں. کوئی نہ کہے کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک، اس کے پیچھے نماز نہیں. وہ بدعت شرک کا جواب اللہ کو خود دیں گے. ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھیں. عبد الرحمان صاحب اس وقت بدعت عمل کی بھی نہیں تھی کہ ختم درود کا مسئلہ تھا، یہ تو بہت معمولی ہے. وہ عقیدے کی بدعت تھی، کوئی شیعہ ہو گیا تھا، کوئی مرجعہ تھا، کوئی خارجی تھا. تو آپ نے فرمایا صلی خلفہ وعلیہ بدعت، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ. اپنی بدعت کا جواب وہ خود خدا کو دے گا. نماز میں کیا بدعت کر رہا، قرآن پڑھ رہا، قبلہ رخ ہے. تو خدا کے لیے یہ سارے لوگ نہ سمجھ جائیں، ورنہ ہندو یہود نصارہ ان کو کچل دیں گے، برباد کر لیں. ہماری بستی میں ادھر ملتان سے آئے تھے مولانا سعید احمد سعید صاحب. ہیلو جی 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 مولانا احمد سعید ملتانی صاحب ہماری بستی میں آئے تھے، تو انہوں نے خطاب فرمایا تھا ادھر مرکزی میں. جی جی تو خطاب کے دوران انہوں نے فرمایا تھا کہ جو حدیث مصطفیٰ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جو کچھ ہے وہ قرآن پاک میں ہے. یہ بزرگ ان سے سوال کچھ بتاتے ہیں آپ کو صحیح. بس کئی ایسے بےہودہ کو پھرتے ہیں، ان کو اللہ کے حوالے کریں، خود ہی اللہ ان سے نپٹ رہے گا.
کتنی بےہودہ بات ہے یہ کہ حدیث رسول کوئی چیز نہیں. توبہ توبہ. کہتے تھے کہ امام بخاری جو ہیں ان کے نہیں ظالم ہے. خود ان کے اپنے گروہ کے لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں. آپ فکر نہ کریں، ایسے لوگوں کو کوئی مقبولیت نہیں ملتی. اچھے دیوبندی جو ہیں خود ان کو برا کہتے ہیں کہ یہ کیا بکتے پھرتے ہو. اللہ خیر رکھے. چلیں بھائی عبد الرحمان، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.